محترم سامعین و ناظرین، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کی ٹیم آپ سے اپیل و گزارش کرتی ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ سوشل میڈیا ایک بڑا پلیٹ فارم ہے لوگوں سے جڑنے کے لیے۔ عوام کا ایک بہت سا طبقہ ہے جو شریعت اور قرآن و حدیث کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن وہ بھی سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے ہماری ٹیم نے یہ چاہا کہ سوشل میڈیا پہ ایک چینل ایسا شروع کیا جائے کہ لوگ جو روزمرہ زندگی اپنی گزار رہے ہیں اس کو شریعت کے مطابق گزاریں، اس کو قرآن و حدیث کے مطابق گزاریں۔ اس لیے جو آپ اپنے سوال ہم تک پہنچاتے ہیں، ہمارے مولانا مفتی محمد ارشد خان صاحب ان کو بڑی ہی گہرائی کے ساتھ بڑی کتابوں سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو حل کر کے آپ تک ان کے جوابات پیش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین ناظرین، آپ نے جو سوالات ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں، کیا نکاح کے موقع پر چھوارے اچھالنا سنت ہے؟ براہ کرم وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد۔ جی ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی ایک حدیث منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے چھواروں کو لوگوں کے درمیان پھینک کر تقسیم کیا ہو۔ البتہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حدیث نہایت ضعیف ہے، اسی وجہ سے اس حدیث کے ضعف کی وجہ سے اس عمل کو سنت نہیں کہا جا سکتا کہ چھواروں کو پھینک کر لٹانا اور تقسیم کرنا سنت ہو۔ البتہ اگر مسجد میں نکاح ہو رہا ہو اور لوگ سکون کے ساتھ ان چھواروں کو پھینک کر بھی لے سکتے ہوں، کسی قسم کے شور شرابے کا اور بدتمیزی کا اندیشہ نہ ہو، تو پھر پھینک کر بھی چھواروں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر شور شرابے کا یا لوگوں کے آپس میں لڑنے جھگڑنے کا اور بدتمیزی کا اندیشہ ہو تو پھر بغیر پھینکے ہوئے ایسے ہی چھواروں کو تقسیم کر دیا جائے، یہی بہتر ہے اور افضل طریقہ ہے۔ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمہ نے بھی اسی پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابوالکلام صاحب کا سوال ہے، زوال کے وقت نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ دن میں 3 اوقات ایسے ہیں جن میں کسی بھی قسم کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، قضا نماز ہو یا یہ کہ ادا نماز ہو، ان تینوں اوقات میں نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ وہ وقت ہیں، ایک تو جب سورج طلوع ہو رہا ہو، دوسرا بالکل دن کا بیچ کا حصہ جس کو نصف النہار کہا جاتا ہے، یعنی جب سورج بالکل بیچوں بیچ ہو، اور تیسرا وقت ہے جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ ان تینوں اوقات میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن نماز جنازہ کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر نماز جنازہ پہلے سے تیار ہو گیا ہو اور جنازے کو تیار کر کے ان وقت میں لایا گیا ہو تو پھر نماز جنازہ پڑھنا بھی درست نہیں ہوگا۔ لیکن اگر جنازہ اسی وقت تیار ہوا اور اسی وقت آ کر رکھا گیا اور ان تینوں وقتوں میں سے کوئی وقت ہے تو پھر نماز جنازہ پڑھنے کی گنجائش ہے۔ مولانا ظہیر صاحب جلگاؤں سے معلوم کرتے ہیں، کیا جمعہ کے خطبے کے وقت ہاتھ میں عصا یعنی لاٹھی لینا ضروری ہے، اور کیا خطبہ زبانی بھی دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو داؤد کی ایک روایت کے مطابق یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں عصا یعنی لاٹھی لے کر خطبہ دیا ہے۔ لیکن لاٹھی لے کر یا عصے کو پکڑ کر خطبہ دینا یہ کوئی لازم، ضروری اور واجب نہیں ہے، بلکہ اکثر مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصے کے بغیر ہی خطبہ دیا ہے۔ لہٰذا یہ کہا جائے گا کہ عصا اور لاٹھی کو لے کر خطبہ دینا جائز ہے، البتہ اس کے علاوہ بہتر ہے کہ خطبہ دیا جائے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، رمضان کے روزوں کی قضا کرنے کی نیت کا کیا طریقہ ہے؟ جی ہاں، اگر کسی شخص کے رمضان کے روزے قضا ہوں تو وہ رمضان کے روزوں کو قضا کرتے وقت جو نیت کرے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبح صادق سے پہلے نیت کر لے۔ صبح صادق کہا جاتا ہے اس وقت کو جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔
اس سے پہلے رات ہی میں یا صبح صادق سے بالکل پہلے سحری کے وقت میں ہی نیت کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ رمضان کے فرض روزوں کی نیت وہ زوال سے پہلے کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح نفل روزوں کی نیت بھی زوال سے پہلے کی جا سکتی ہے، لیکن رمضان کے فرض روزوں کی قضا کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی نیت صبح صادق سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی رات میں سو گیا، نیت کر کے سو گیا کہ مجھے کل رمضان کے روزے کی قضا کرنی ہے، اور اس نے سحری میں کھانا نہیں کھایا، اس کی آنکھ نہیں کھلی، صبح صادق کے بعد آنکھ کھلی اور اس نے پورے دن کچھ نہیں کھایا، تو رات کی ہوئی وہ نیت کافی ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی آدمی رات میں سو گیا اور صبح صادق سے پہلے نیت نہیں کی، تو پھر چاہے وہ پورے دن بھوکا رہے، اس کے رمضان کے روزے کی قضا درست نہیں ہوگی۔ مولانا ذاکر صاحب سہارنپور سے معلوم کرتے ہیں، بیٹھ کر نماز پڑھانے والے شخص کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، اگر بیٹھ کر نماز پڑھانے والا رکوع اور سجدے پر قادر نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ کرسی پر یا زمین پر اشارے کے ساتھ نماز پڑھاتا ہے، تو ایسے امام کے پیچھے ان لوگوں کی نماز درست نہیں ہوگی جو کسی بھی طرح رکوع سجدے کرنے پر قادر ہیں۔ البتہ ان لوگوں کی نماز درست ہو جائے گی جو امام صاحب کی طرح رکوع اور سجدے پر کسی بھی طرح قادر نہیں ہے، اور وہ بھی کرسی پر یا زمین پر بیٹھ کر اشارے ہی سے نماز پڑھنے پر مجبور ہیں۔ ایسے لوگوں کی نماز تو درست ہو جائے گی، لیکن جو کسی بھی طرح رکوع سجدے پر قدرت رکھتے ہیں، کر سکتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کی ایسے امام کے پیچھے نماز درست نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص عذر کی وجہ سے زمین پر بیٹھ کر رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھاتا ہے، تو پھر ایسے امام کے پیچھے ان لوگوں کی نماز بھی درست ہو جائے گی جو کھڑے ہو کر رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھنے پر قادر ہیں۔ عبد القادر صاحب سوال کرتے ہیں، چھوٹا بچہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے گزرنا کیسا ہے جبکہ وہ نابالغ ہے؟ مذکورہ سوال کے جواب میں یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ لڑکا عاقل ہے لیکن بالغ نہیں ہے، عقل و شعور رکھتا ہے، مثال کے طور پر 9-10 سال کا لڑکا ہے، چونکہ اس عمر میں لڑکا اچھی طرح عقل و شعور رکھتا ہے، بالغ نہیں ہوتا، تو ایسے نابالغ لڑکے کے آگے سے گزرنا بھی جائز نہیں ہے، چونکہ اس عمر کے بچے کے لیے بھی واجب ہے کہ وہ نماز کی پابندی کا اہتمام کرے۔ البتہ اس پر نماز بہرحال فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، عقل و شعور نہیں رکھتا، اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے آگے سے اگر ہم گزر جاتے ہیں تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن بہتر ہے کہ ان کے آگے سے بھی نہ گزرا جائے۔ محمد شاکر صاحب کا سوال ہے، قبر کھودتے ہوئے جو مٹی نکالی جاتی ہے اس مٹی پر جوتے چپلوں کے ساتھ چلنا کیسا ہے؟ جی ہاں، قبر کو کھودتے ہوئے جو مٹی اس سے نکالی جاتی ہے اور قبر کے وہ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہوتی ہے، تو اس مٹی پر جوتے چپلوں کے ساتھ بھی چلنے کی گنجائش ہے اگر ضرورت ہو، لیکن جب اس مٹی کو قبر پر بچھا دیا اور اس کو قبر نما بنا دیا، تو پھر اب اس قبر کی مٹی پر جوتے چپل کے ساتھ چلنا جائز نہیں ہوگا۔ جب تک وہ مٹی قبر کے اوپر، میت کے اوپر نہیں ہے، تب تک چل سکتے ہیں، لیکن جب مٹی کو قبر پر ڈال دیا، اب اس پر چلنا جوتے چپلوں کے ساتھ جائز نہیں ہوگا، چونکہ یہ میت کے جسم کی بے حرمتی ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، کیا لڑکی کے جہیز کے سامان پر زکوٰۃ واجب ہے؟ سونا، چاندی، اسی طرح نقد اور تجارت کے سامان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جہیز پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی جہیز کے سامان پر، چونکہ جہیز کا سامان یہ مال نامی نہیں ہے، اور زکوٰۃ مال نامی پر واجب ہوتی ہے۔ مال نامی کہا جاتا ہے ایسے مال کو جو بڑھنے والا ہو، حقیقتاً بڑھتا ہو یا حکماً بڑھتا ہو۔ حقیقتاً بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایک چیز ہے، اب وہ چیز ایک کے ساتھ دو ہو جائیں۔ مثال کے طور پر آدمی کے پاس ایک مکان ہے، اب ایک مکان کے ساتھ ساتھ وہ دوسرا مکان بھی خرید لے، تو اب یہ اور خریدنے کا مقصد وہ تجارت آگے نفع کے ساتھ بیچنا ہو، تو یہاں مال حقیقتاً بڑھ گیا، ایک مکان سے 2 مکان ہو گئے۔ حکماً بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ چیز تو نہیں بڑھتی لیکن چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سونا ہے، سونے کی ایک بسکٹ ہے، بسکٹ تو اتنی ہی ہے لیکن اتنی ہی ہوتے ہوئے ہی اس کی قیمت
بڑھتی رہتی ہے، لہذا مال نامی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور جہیز کا سامان یہ مال نامی نہیں ہے، لہذا اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی آدمی نے شادی کے سامان کو خریدنے کے لیے ہی اپنے پاس پیسے جمع کر رکھے ہیں، نقد ہے اس کے پاس، اور وہ اتنا نقد اور کیش ہے، اتنا اس کے پاس پیسے جمع ہو گئے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں آدمی مالک نصاب ہو جاتا ہے، تو پھر ان پیسوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔